کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. مقدس متی 16:26. اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ آج آپ کیا سوچتے ہیں کہ انسانی جان کی قیمت آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ اگر آپ کسی مرد یا عورت پر قیمت لگا دیں تو آپ اس کے لیے کیا ادا کرو گے؟ مجھے علم ہے کہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور فلپینز میں ننھی لڑکیاں بکتی ہیں. آدمی ہوٹلز اور بارز میں جاتے ہیں اور ان بچیوں کی قیمت ہوتی ہے جیسے وہ میک ڈونلڈ میں ہیپی میل ہو. آپ کسی بچی کو $1.5 میں خرید سکتے ہیں. اس پر قیمت درج ہے. چھوٹی بچیاں جن کی عمر 5، 6، 7، 8 سال ہے. ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا اس وجہ سے کوئی آپ پر بھی قیمت لگا دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی عصمت دری ہوئی، چھوڑا گیا، رد کیا گیا اور کوئی آپ پر قیمت لگا دے اور آپ یقین بھی کر لیں آپ نے اپنی قیمت کا یقین کیا. لیکن یہ کس قدر درست ہوگا؟ آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں. آپ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں واو، اس آدمی کی جان کی قیمت $1,000,000 ہوگی. یہ کیا ہوگی آپ کے لیے؟ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. اس نے سکھایا زندگی میں ہر چیز کی تمہارے لیے قیمت ہوگی. ہر چیز کی. کسی کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس شخص کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر آپ اس شخص کو بچانا چاہتے ہیں، اس کی جان کو، تو اس کی جان کے بدلے کیا دو گے؟ شاید وہ شخص آپ کی بیٹی ہے جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہی، خدا کو نہیں جانتی، یا شاید وہ آپ خود ہوں اور آپ کے پاس ہر چیز ہے. ہر چیز جو کوئی سوچتا ہے، گھر، کار، مستقبل، پیسہ، سب کچھ ہے. لیکن آپ کی جان کا کیا ہوگا؟ اور خدا آپ کو دیکھتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا ہماری ظاہری حالت دیکھتی ہے جبکہ خدا دیکھتا ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں؟ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مسلم لڑکی ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ مسٹر ہیگو کا شاہکار لیس مسٹریبل پڑھی، اور پہلی مرتبہ زندگی میں نو مسلم ہوتے ہوئے خوشخبری کا بیج مجھ میں بویا گیا. مجھے اس ناول پر یقین تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس کا مرکزی کردار جان ویلجان قید سے نکل کر رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا ہے، اور کوئی ہوٹل، کوئی سرائے اسے قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ ایک مجرم تھا، کیونکہ وہ خطرناک آدمی تھا، کیونکہ وہ ایک چور تھا. اس وقت لوگ اپنی بقا کی کوشش میں تھے. گزر کرنے کے لیے وہ روٹی کو خریدتے یا چراتے تھے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اس شخص کی کوئی عزت نفس نہ تھی، اس کی کوئی ذاتی قدر نہ تھی، اس کی کوئی شناخت نہ تھی، اور اگر کوئی شناخت تھی تو وہ ایک مجرم تھا. وہ کسی کام کا نہ تھا. اور وہ آدمی ایک جگہ پہنچتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر دوسرا در، پھر ایک اور در، اور بالآخر ایک جگہ ملتی ہے جو کسی پادری کا گھر تھا. وہ 3 راہبروں کے ساتھ وہاں رہتا تھا. اس پادری نے اسے قبول کیا اور اس مجرم کے لیے میز پر سب سے بہترین برتن سجاتا اور بہترین کھانا رکھتا. اور اس رات جب وہ ایک اعلیٰ اور آرام دہ جگہ پر مقیم تھا، شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ایک آراستہ بستر پر سو رہا تھا، تو وہ وہاں
चांदी की चीजें और दूसरा कीमती सामान चुराना शुरू करता है और वो उन कीमती चीजों को चुराए बगैर ना रह सका। और सुबह के वक्त कोई पादरी के दरवाजे को खटखटाता है और वहां एक पुलिस ऑफिसर उस मुजरिम जॉन विलेजिन के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा, जनाब क्या ये आपका सामान है? उन्होंने बैग खोला और उसमें सब सामान था। क्या उसने आपका सामान चुराया था? उसने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, आप ये चमोदान भूल गए थे, ये भी ले जाओ, आप भूल गए थे। और फिर पुलिस वाले हैरान और परेशान होकर चले गए। और बतौर एक मुस्लिम लड़की वो जॉन विलेजन मेरे दिमाग पर छा गया। फजल को जाने बगैर, अपनी नजात से नावाकिफ, ये जाने बगैर कि हर चीज पर एक कीमत लिखी है जो कोई इस बेकदर, बदसलूकी और असमदरी का शिकार मुस्लिम लड़की के लिए अदा करेगा, ये सब जाने बगैर इस किताब का आखिरी पैरा मेरे जहन पर छा गया। और वो जॉन विलेजम एक पादरी बन गया और कहा, मैं एक बेकदर कुत्ता था और आपने मुझे जनाब कहा और मैंने आपकी चीजें चुराई, फिर भी आपने मुझ पर रहम किया। क्यों? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? और पादरी का जवाब लाजवाब था। वो कहता है मेरे दोस्त, उससे मैंने तेरी जान को शैतान से खरीद कर खुदा को दे दिया है। मैंने तेरी जान को शैतान से खरीदा और खुदा को दे दिया। और उस वक्त अपने नन्हे मुस्लिम जहन से, अपनी तारीकी और खोएपन से और हर चीज से मैंने खुद से पूछा, क्या कोई मेरी जान खरीद सकता है? क्या कोई खरीद सकता है? मैंने ये पूछा। शायद ये उम्मीद और नजात की पहली कहानी थी। उम्मीद और नजात की इस पहरे में मेरे अंदर नजात की किरण बोई गई। और बाद में, बरसों बाद, मुझे खुदकुशी और मायूसी और खोए जाने और बदबख्ती के मकाम तक आना पड़ा ताकि जान सकूं कि मेरी कीमत किसी ने पहले ही चुका दी है। लेकिन अब जब आप चर्च जाते हैं तो ये सस्ते में बिक जाना है। सस्ता है, फजल बहुत अर्जा है। बदसलूकी का शिकार और एक लफ्ज में अजियत याफ्ता और दरहम भरम है। ये खुदा का फजल है जो यीशु मसीह के खून से खरीद कर मुहैया किया गया है। और हर मर्तबा जब आप उस फजल को बेचना चाहते हैं तो आप यहूदा इस्करियोती के सिवा कुछ नहीं। ये खुदा के चर्च में यहूदा इस्करियोती की रूह है जो आज फजल को बेचने की कोशिश करती है। नजात की वो कहानी जो यीशु के खून से अदा की गई। अगर आप लादीन दुनिया में जाएं, यहां तक कि हार्ट सर्जन या ब्रेन सर्जन के पास जाएं, तो वो अपने काम को कितनी भी संजीदगी से क्यों ना करते हो, ऑपरेशन करने से पहले चाहे कितना ही नाजुक क्यों ना हो। मैंने टीवी पर एक दस्तावेजी फिल्म में सर्जन को एक शख्स का दिल हाथ में पकड़े हुए देखा था और मैंने उसका चेहरा देखा। मैंने उस दिल के इलाज में संजीदगी को देखा। वो एक जिंदगी जिसके लिए उस वक्त उसे जिम्मेदारी दी गई थी। एक ब्रेन सर्जन के लिए कितना नाजुक काम है कि वो दिमाग का इलाज करे, दिमागी ऑपरेशन करे। अगर वो जरा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा भी गलत हो जाए, वो उस मर्द या औरत को उस मेज पर मफलूज या हलाक कर सकता है। और ये कितना संजीदा काम है। फिर मैं चर्चेस में जाती हूँ। मैं एक चर्च में जाती थी और वहां पास्टर जहन्नुम के मुतल्लिक लतीफा सुनाता है। वो लफ्ज जहन्नुम का भद्दा मजाक बनाता है, जैसे मैं यहाँ क्या बेमायने काम कर रहा हूं और ये उसके लिए मजाक था।
وہ آدمی جسے خدا نے بلایا ہو کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہر روز لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ لفظ مذاق ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ جب میں چرچ میں چوگرد دیکھتی تو ہر کوئی ہنس رہا ہوتا، اور جہنم کی آگ کو جانتے ہوئے میرا دل رنجیدہ ہوتا۔ آپ کو پتا ہے، میں نے حال ہی میں خدا سے پوچھا، ہر کوئی جنت کی جھلک چاہتا ہے، مجھے ذرا جہنم کا نظارہ دکھا۔ میں اس دنیا میں جاننا چاہتی ہوں کہ جہنم کیسی جگہ ہے، میں اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب مسلم دنیا میں تیری خوشخبری کو سناؤں تو اس کے شعلے محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں شعلوں کو محسوس کروں تو پھر میرے اندر کھوئے ہوں کے لیے بوجھ اور ترس ہوگا۔ مجھے جہنم کا نظارہ دکھا، نہ کہ جنت کا، تاکہ میں باپ کے کاموں کی سنجیدگی کو اچھی طرح جان جاؤں۔ مجھے جھلک دکھا، مجھے جہنم کی جھلک دکھا، اور خدا نے ایسا کیا، کیونکہ آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو آپ دعا نہیں کر سکتے، اگر آپ میں رحم نہ ہو تو آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر رحم ناکافی ہے، اور مجھ پر بوجھ بھی کافی نہیں، ضرور ہے کہ یہ اور ہو۔ اور خدا نے مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا، اور وہ ناقابل برداشت تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ امریکہ کا ہر مناد، میں دعا کرتی ہوں کہ مغربی دنیا کا ہر مناد جہنم کا نظارہ لے، تاکہ اس احمقانہ کام کو مزید سنجیدگی سے کرے۔ ایک برین سرجن اور ہارٹ سرجن سے بڑھ کر سنجیدہ ہو۔ چارلی پیس، اس کو گوگل پر ڈھونڈے، وہ ایک مجرم تھا۔ میں اس کی گواہی پڑھنا چاہتی ہوں۔ چارلز پیس ایک مجرم تھا، وہ ایک چور اور قاتل تھا۔ اس پر نہ تو خدا اور نہ ہی قانون کا اثر تھا۔ اسے موت کی سزا ہوئی۔ ایک دن صبح جب وہ اٹھا تو اسے موت کا سامنا تھا۔ ایک پادری اس کے ساتھ موت کے سفر پر ساتھ چلتا ہے، بائبل کی کچھ آیات پڑھتا ہے، بڑی سستی اور جوش کے بغیر۔ موت کا سزاوار قیدی اس پادری کو چھوتا ہے، اس پادری کو چھوتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پادری پرسکون اور پیشہ ورانہ طور پر اسے جواب دیتا ہے۔ اور اس مجرم کو اس پادری کے پیشہ ورانہ طریقے پر بڑا جھٹکا لگا، جو اس کے لیے جہنم کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ اس مجرم کے مرنے سے چند گھڑیاں پہلے اس کے لیے آخری الفاظ پڑھ رہا تھا۔ وہ پادری ایک فرض پورا کر رہا تھا جس کی اسے مزدوری ملتی تھی۔ کیا کوئی شخص اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ اسے کسی جان کو جہنم کے شعلوں سے بچانے کی کوئی پرواہ نہ ہو؟ وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس شخص کے سامنے اتنا سرد مہر ہو سکتا ہے جسے ابدی طور پر جہنم کے شعلوں کے نا امید گڑھے میں جلنا ہو۔ ایک پادری یا مناد یا جوتے بنانے والے کو آپ بھول جائیں۔ کیا کوئی شخص کسی کے لیے اس حالت میں آنسو بہائے بغیر رہ سکتا ہے؟ بس چارلی پیس نے اپنی پھانسی کے روز اپنا پہلا اور آخری واز کیا۔ جناب مناد کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر میں اس پر ایمان رکھتا جو آپ کرتے ہیں، اور خدا کا چرچ فرماتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، تو اگر انگلستان ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک ٹوٹے ہوئے شیشے سے بھرا ہوا ہو، تو اگر ایک جان کو بھی جہنم کی ابدی آگ سے بچانے کی ضرورت پڑی کہ میں اس پر اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلوں، تو میں اس پر ضرور چلوں گا۔
اور یہ کہانی سنانے والا بھلا آدمی لیونارڈ ریون ہل جاری رکھتا ہے، کیونکہ چرچ رول قدس کی آگ کھو بیٹھا ہے، اس لیے لوگ جہنم کی آگ میں جاتے ہیں۔ ہم ایک واقعہ سنائیں گے۔ ایک دن ہم سارے مناد یسوع مسیح کے روبرو کھڑے ہوں گے اور ہمیں سونپی گئی ہر ایک جان کا حساب دینا ہوگا۔ واہ، یہ بہت ہی سنجیدہ کام ہے۔ یہ سوچ کر مجھے خدا کا پاک خوف ہوتا ہے، نہ صرف بطور ایک مناد کے، بلکہ میں اپنے پڑوسی کی خدمت کے تمام ضائع ہونے والے موقعوں کا بھی حساب دوں گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں ہر روز چلتی ہوں یا سپر مارکیٹ یا سڑک پر یا کہیں اور ادھر یا ادھر دیکھتی ہوں جو جہنم میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خدا اتنا محبت کرنے والا خدا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، اور میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ خدا واقعی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ لوگ اپنے فیصلے کے مطابق جہنم میں جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے کلام سے ہماری منزل اور تقدیر کا پتہ دیا ہے کہ کیسے آسمان تک پہنچیں۔ اور اگر آپ خود کی مرضی کے خلاف دوسری سمت میں چل رہے ہیں تو صرف خدا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا، بلکہ لوگ جہنم میں جانے کا انتخاب کرتے ہیں، لوگ جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن طے کی بات یہ ہے، اس لیے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں، ایک ہارٹ سرجن کی طرح، ایک برین سرجن کی طرح۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپریشن ناکام ہو جائے اور وہ آدمی یا عورت سرجری کے مقام سے ہوش میں نہ آئے تو انہیں ایک رپورٹ لکھنی پڑتی ہے، انہیں بتانا ہوتا ہے کہ آپریشن روم میں کیا ہوا، انہیں ہسپتال کو پورا قصہ بتانا پڑتا ہے، ان کے معاش کا یہ اہم حصہ ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ ناکامی ہے، اور میرا یقین ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ مجھے بتاتا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہے، اور یہی اس کا خاص مقصد تھا کہ جو کھو گئے ہیں ان کو بچائے۔ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے، یہاں بحالیت ہے۔ خدا بحالیت کا خدا ہے۔ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے، یہ ایک تسلی ہے، یہ نجات کا تجربہ ہے کہ کھویا ہوا خدا کے ساتھ راست بنے اور توبہ کر کے ماضی سے آزادی پائے، جس کی منادی آپ کے چرچز میں نہیں ہو رہی۔ یہ رہائی ہے۔ خدا اپنے پیغام کے ذریعے ہم سب کے لیے بحالیت، دل جمعی، رہائی اور آزادی دیتا ہے۔ شاید ایک آدمی کے متعلق آپ نے یہ سچی کہانی سنی ہو۔ اس شخص کا نام آسکر شنڈلر تھا، ایک آسکر ایوارڈ یافتہ فلم جس کا نام شنڈلرز لسٹ ہے۔ آسکر شنڈلرز نازی پارٹی کا واحد ممبر تھا جو یروشلم میں باعزت دفن ہوا۔ وہ نازی جرمنی میں ہٹلر کا حمایتی، امیر ترین بزنس مین تھا۔ وہ ہر روز دیکھا کرتا تھا یہودی لوگ کبھی نہ واپس آنے کے لیے گیس چیمبر میں اپنے خاندانوں، بچوں اور شوہروں کے ساتھ جاتے تھے۔ وہ ایک شرابی، عورت خور اور سخت دل شخص تھا۔ اس کا دل پتھر کا تھا، لیکن حزقیل کی کتاب میں خدا فرماتا ہے وہ سنگین دل کے بدلے گوشتین دل دے گا۔ اور آسکر شنڈلر کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی طرح اس کا دل بدل گیا۔
وہ سنگ دل شخص کچھ اور بن گیا اور میرا یقین ہے کہ اس میں خدا تھا. اور پھر وہ شخص اپنے کاروبار کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جوس خریدنا شروع کرتا ہے تاکہ ان کی جان بچانے کے لیے قیمت دے سکے. اور فلم کے آخر میں آسکر شینڈلر کے ساتھ کچھ اور بھی پیش آتا ہے. اس شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پاگل پن کی حد کو چھو لیتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ یوحنا اصطباغی جیسے خدا کے سورما کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ دیوانے لوگ ہوتے ہیں. ایک بڑے آدمی کے ذہن سے ایک روحانی آدمی کو سمجھنا ناممکن بات ہے، کیونکہ وہ شخص فنا ہو کر دنیا پر نظر نہیں کرتا. دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے. وہ اتنا مصلوب ہوتا ہے، خودی کا اتنا انکار کرتا ہے کہ وہ ایک مردہ شخص ہوتا ہے. اور میرا یقین ہے کہ آسکر شینڈلر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. فلم کے اختتام پر وہ اپنا کوٹ، اپنی انگوٹھیاں، اپنی تمام جائیداد بیچ بیچ کر کہتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے، ایک اور، ایک اور، ایک اور، ایک اور، میں کس طرح ایک اور خرید سکتا ہوں، ایک اور وہ کھونا شروع کرتا ہے، مکمل طور پر کھو دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جہنم کا نظارہ دیکھ لے تو آپ کی بھی یہی حالت ہوگی. اور وہ عزت کے ساتھ یروشلم میں دفن ہوا. اور حیرت انگیز کہانی یہ ہے کہ آج میری ایک بڑی عزیز، بڑی قریبی مسیحی یہودی خاتون ہے اور اس کا خاندان آسکر شینڈلر کا خریدا ہوا آخری خاندان تھا. اور جب میں اس سے ملی، جب اسے جاننا شروع کیا تو میں نے اس شخص کا ان کی 2-3 نسلوں پر بے حد شاندار اثر دیکھا. آسکر شینڈلر کی لسٹ میں اس کا آخری نام تھا. فلم میں بھی ایسا ہی ہے، آخر میں اس کا نام تھا. اور کسی دن کوئی شاید آسمان پر آپ کے پاس آئے اور کہے، شکریہ، شکریہ، آپ کی وجہ سے میرا نام کتاب حیات میں درج ہے. آپ کی فرما برداری کے سبب سے، یسوع مسیح کے لیے آپ کے دل کے سبب سے، آپ کے ولولے کی وجہ سے آج میں آسمان پر ہوں. ایک دن ہم سب ہاتھوں کو تھامے ہوئے اس کے سامنے ہوں گے. تمام خاندان اکٹھا ہوگا. ایک دن ہم وہاں پہنچنے کے لیے کسی کے شکر گزار ہوں گے. ایک دن ہم سب ایک خاندان کی طرح سب سے خوبصورت حمد گا رہے ہوں گے کسی کے خیال رکھنے کی وجہ سے. ایک دن ہم یسوع کے روبرو ہوں گے، ہاتھوں کو تھامے، گاتے، شادمانی کرتے اور پرستش اور حمد کریں گے، کیونکہ کوئی اس کی بلاہٹ کا فرما بردار تھا. ایک دن ہم یسوع کو دیکھیں گے، ان شہیدوں، رد کیے ہوئے، چھوڑے گئے اور اس کی خاطر بے عزت ہونے والوں کا شکریہ کرتے ہوئے، لیکن اس کی بادشاہی میں جلا پائے ہوئے. خالی مذبح پر آگ نہیں آتی. برسوں پہلے ایک مناد نے مجھ سے کہا، خالی مذبح پر آگ نہیں آتی.
मस्बा पर जिस चीज से आग पैदा होती है वो लकड़ी है। उसने सख्त जवाब दिया। लकड़ी मस्बा पर जलती है और आज खुदा को मस्बा पर लकड़ी की जरूरत है। क्या तुम अच्छी लकड़ी बनना चाहती हो? ना कोई नाम, ना शोहरत, ना मामूरी, ना शक्ल, ना कोई काम। लकड़ी कुछ भी नहीं होती, लकड़ी मुर्दा होती है, उसने कहा। लेकिन जब तुम लकड़ी बनकर कामिल बर्रे की खातिर मस्बा पर जलने के लिए रजामंद होते हो तो आसमानी बाप आग भेजने पर खुश होगा। हम रोजाना बेदारी की मुनादी कर सकते हैं, हम रुल कुद्स की मुनादी कर सकते हैं, लेकिन चर्च पर आग नहीं नाजिल होगी। क्या आप लकड़ी को जानते हैं? कौन अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं? जिसको पैसे की परवाह ना हो या दुनियावी असासों की परवाह ना हो, इधर उधर की परवाह ना हो, सवाए यीशु मसीह और दुनिया की निजात के लिए उसके उस खूबसूरत पैगाम की परवाह हो। और वो लकड़ियां जब मस्बा पर आकर यीशु मसीह के लिए जलना शुरू होंगी तो आसमानी बाप आग नाज़िल करेगा। हम बेदारी चाहते हैं। हम चर्चेस में खुदा के जलाल और कुदरत का अपने चर्चेस में मुजाहिरा देखना चाहते हैं, जो कि आजकल चर्चेस में नहीं है। आपको पता है क्यों? हमारे पास लकड़ी नहीं है। हम तो मस्बा से पुकार भी नहीं देते, हम लोगों को तौबा के लिए भी नहीं बुलाते। लेकिन आज के दिन मैं आपको दावत देती हूं। शायद आप रेडियो पर यह प्रोग्राम सुन रहे हो, शायद आप टीवी पर सुन और देख रहे हैं, और इस वक्त आपके दिल में कुछ हो रहा है। मस्बा पर आए, जहां कहीं भी वो जगह है, मस्बा पर आए। आज खुदा आपको लकड़ी बनने के लिए बुला रहा है, और वो आपको इसके लिए जिंदा कुर्बानी बनने के लिए कह रहा है। और जब आप वो जिंदा कुर्बानी बन जाएंगे तो आप खुदा का जलाल देखेंगे, और आप बेशकीमत जानों को अब्दियत में रिहा होते देखेंगे। फक्त आए और वही लकड़ी बने।